جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد سے چند ہمارے صحافی دوستوں نے کہہ دیا کہ جی عمل درآمد نہیں ہوگا، تو آپ کو پتہ سارے جو شوز اسی کے اوپر ہو رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ، میجورٹی ججمنٹ، فل کورٹ بینچ، سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد اگر نہیں ہونا تو اس کا مطلب ہے دیر از نو سپریم کورٹ۔ لیکن وہ جو خبریں تھیں یا سازش تھی یا سازشی تھیری تھی، جو بھی اس کو آپ نام دینا چاہیں، اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ الزام لگانا شروع کر دیا گیا مختلف خاص طور پر حکومتی وزراء کی طرف سے، یہ فیصلہ ہی سیاسی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اس وقت اس کے اوپر لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ جب خواجہ آصف صاحب نے ان خبروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جی ہو سکتا ہے جڑی خبریں ہونے ہو سکتا ہے معاملات کافی خراب ہوں۔ یہ ساری پالیٹکس جو ہے سرایت کر گئی ہوئی ہے سارے کے سارے اداروں کے اندر، اور جوڈیشری ان میں سر فہرست ہے۔ آپ ریمارکس ان کے دیکھ لیں، پولیٹیکلی ایکٹیو جو ہے سب سے زیادہ جو ادارہ اس وقت ہمارا آئینی ادارہ جو ہے پاکستان میں عدلیہ ہے، سب سے زیادہ ایکٹیو وہ ہیں اس وقت۔ وہ باقی ہم لوگ تو بیک سیٹ لے چکے ہوئے ہیں۔ میں بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہمارا پولیٹیکل ایکٹیویزم جو ہے وہ کہیں میل بھی نہیں ہے ان کے ساتھ جو ہے جتنا پولیٹیکل ایکٹیویزم ادھر چھایا ہوا ہے اس وقت۔ عدلیہ جو ہے وہ آج جو ہے بالکل ایسے ایک پولیٹیکل رول جو ہے انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں عدلیہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مجھے خواجہ آصف صاحب کی بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ جو فارم 47 ہے، جو اپنی سیٹ ہے نا ریحانہ ڈار صاحبہ کے اگینسٹ لڑی ہوئی ہے، وہ کافی شاید پریشان کر رہی ہے۔ اگلا جو ہے کیا سرگوشیاں، کن سرگوشیوں کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک سائل ہی نہیں ہے، آپ اس کو ریلیف دے رہے ہیں۔ جو مسائل اٹھائے نہیں گئے آپ اس کے اوپر فیصلہ دے رہے ہیں، ریلیف نہیں مانگی گئی، وہ ریلیف بھی دے دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ سرگوشیاں یہ بھی ہوئی ہیں کہ اکتوبر آ لیندے ہو انہوں نے پھر الیکشن بھی جڑا ہے ساڑھے اگے لگی دی ہے درخواست اسی وہ بھی کر لوں، وہ بھی نبڑ لواں گے۔ یعنی جو سپریم کورٹ میں الیکشنز کے بارے میں آڈٹ کرنے کے حوالے سے جو آڈٹ باقی جو ہے کہ جی نل اینڈ وائڈ غلام گردشوں میں یہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں۔ وہ 8 فروری کے الیکشن کی بات کریں، اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جس حد تک بھی جانا پڑا ہم دفاع کریں گے۔ وہ ظاہر منسٹر فار ڈیفنس ہے، وہ بات کر سکتے ہیں، سنیے۔ We'll defend it, you know. We'll defend every inch of whatever space has been given to us by the elections of February 8th, کریں you know. گے بالکل absolutely. بھلے اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے۔ اب نہیں میں کوئی اس کی جو بھی ہمارے پاس ریمیڈیز ہیں ساری کی ساری ایکسرسائز کریں گے۔ وہ ساری کی ساری ریمیڈیز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسرسائز کریں گے منسٹر فار ڈیفنس۔ آج کچھ ہمیں اس کا شائبہ جو ہے مرجم صاحب چیف منسٹر پنجاب جو ہے ان کی تقریر کے اندر بھی نظر آیا۔ وہ بھی یہ جو کچھ اسلام آباد کے اندر جو سپریم کورٹ کے اندر ہو رہا ہے اس حوالے سے وہ کچھ ہیٹ محسوس کر رہی ہیں۔ وہ بھی اب کیا بات کر رہی ہیں، کس طرف اشارہ کر رہی ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ تو میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو۔ جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے۔ آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، اور اگر اس نے کسی نے اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، کسی نے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی، کسی نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی، تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اچھا عمران حسین صاحب تسی لاہور بیٹھے ہوئے ہو، کچھ سن رہے ہو کہ نہیں؟ مطلب تسی اتنے بیٹھ کے تسی اپنے کان باندھتے نہیں جیتے ہوئے، بیان سن لیا آپ نے؟ الحمدللہ آئینی ہاتھ سن لیا ہے، کوئی رکھنا نہیں ڈالنے دیں گے۔ آپ نے میری بات پہلے سوال سن لیں۔ آئینی ہاتھ کوئی رکھنا نہیں ڈالنے دیا جائے گا، مجرم سرگوشیاں آخری حد تک جائیں گے۔ تسی پتہ نہیں کیڑی دنیا چ بیٹھے ہوئے جو صاحب میں مطلب کتوں تانوں خبراں ملدیاں تے تسی پہلے تو خواجہ آصف صاحب جو ہے نا ان کے اوپر میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وہ بھی آپ کو پھر تشریح کرنی پڑے گی، پیڑی روندی یاراں نوں لے لے نا بھراواں دا۔ میں تشریح کر دوں گا، آگے چلو۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اب آپ کو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں خاور صاحب، جب آپ ڈاکہ ماریں اور رزلٹس کو چینج کریں اور 50,000 کی اکثریت سے آپ ہار جائیں، اور کئی آپ کے ہی ساتھی تھے مسلم لیگ این والے ہی، انہوں نے کہا نہیں جی ہم ہار گئے، بس ہم نے نہیں جیتنا،
پھر جماعت اسلامی کے امیر جو ہے کراچی سے، ان کا بھی بڑا دل ہے، انہوں نے کہا مجھے نہیں سیٹ چاہیے، جنہوں نے جیتی ان کو دیں، اور کئی اور ہیں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ دو کام یہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اس وقت تک خاور گورنمنٹ صاحب، چودھری غلام حسین اور جتنے حسن ایوب صاحب تو، اور ایئر وئی اور اس کی مینجمنٹ فرام ٹاپ ٹو باٹم، یہ دو کاموں میں نہیں پڑی۔ نہ یہ فوج کے خلاف لڑنے کو تیار ہے، اور نہ یہ ججوں پر حملوں کے لیے تیار ہے۔ جو کرتے رہتے ہو، جو انسٹیگیشن کرتے ہو، جو الٹے پلٹے الزام لگاتے ہو، ان کو بھی ہم درگزر کرتے ہیں، اور الحمدللہ آج تک ایئر وائی اپنی پالیسی سے اس نے انحراف نہیں کیا اور ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اب اگر عدالت نے 11 ممبرز نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ نے چوری ڈاکہ مارا ہے اور ووٹ ایک کو پڑے ہیں، خاور گمن کو پڑے ہیں، اور تم غلام حسین کو رہے ہو، دس از ناٹ ڈن۔ اب کہتے جی وہ تو پی ٹی آئی تو وہاں، پی ٹی آئی تاری مامی ہوتے ہی سی، وہ سنی اتحاد بھی اسی کا یعنی بعد کا شاخسان ہے۔ کون سی وہاں نہیں تھی پی ٹی آئی؟ کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی کچھ، کسی جگہ کھڑے ہو جو۔ جب آپ کو پاکستان کے لوگوں نے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے تو ایکسیپٹ کر لو۔ پہلے روز ہمیں کہتے تھے وہ جی سارا کچھ ہو گیا ہے، وہ ادھر سے ان کو وہ کیا، مجھے تو وہ لفظ بھی نہیں یاد آتے بھائی۔ اچھا حسن